اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك. تین نصیحتیں امام نے ارشاد فرمائی. فرمایا پہلی نصیحت بیہیویئر کے اندر ہر اس عمل سے ہوشیار رہو جو انسان اپنے لیے تو پسند کرتا ہے لیکن عام دوسرے افراد کے لیے پسند نہیں کرتا. ایک عمل ہے انسان اپنے لیے تو پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتا. دوسروں سے کہتا ہے تم نہیں کرو تم نہیں کرو, تم کرو گے تو غلط ہوگا. اچھا خود کیا کرے گا؟ خود کر لے, کوئی مسئلہ نہیں. دوسری نصیحت اس عمل سے ڈرو جس کو تم چھپا کے تو کر سکتے ہو دکھا کے نہیں کر سکتے. جس کو چھپا کے تو تم کر لو گے دکھا کے تم نہیں کرنا چاہو گے, اس سے تمہیں شرم آئے گی. پھر تیسرا ہر اس عمل سے ڈرو جس کو کرنے والے سے اگر اس کے بارے میں سوال کیا جائے یا تو انکار کرے گا کہ میں نے نہیں کیا یا اس کو عذر پیش کرنا پڑے گا کہ کیوں کیا تم کیا. تین نصیحتیں ہوں. ایک اس عمل سے ڈرو جس کو اپنے لیے تو پسند کرتے ہو عمومی انسانوں کے لیے پسند نہیں کرتے, عامۃ المسلمین کے لیے پسند نہیں کرتے. اس عمل سے ڈرو جس کو تم خاموشی سے تو کر لو گے لیکن اگر دکھا دیا جائے کہ یہ آدمی یہ کرتا ہے پھر نہیں کرو گے, پھر تمہیں شرم آئے گی. اور اس عمل سے ڈرو جس کے لیے امام نے فرمایا کہ جب اس سے سوال کیا جائے کہ تم نے یہ کیا ہے یا تو انکار کرے گا کہ میں نے نہیں کیا یا اس کو عذر دینا پڑے گا کہ میں نے کیوں کیا تھا. یعنی مثلا کیا ہے, یعنی اس کو کہنا پڑے گا میں مجبور ہو گیا تھا, میں معذور ہو گیا تھا. ایسے کوئی قبول نہیں کرے گا. اب ایک مثال ہے آپ کی خدمت میں, یوں ہی میرے ذہن میں آ گیا, عرض کر رہا ہوں. ابھی میں نے دیکھا ہے اپنے لیے عرض کرتا ہوں کہ مثلا میں اپنے آپ کو سوچتا ہوں کہ بھائی میں مجلس کے بعد دعائیں پڑھاتا ہوں, دعائیں کرواتا ہوں. کبھی ماتم فوراً ہونا ہو تو پھر ہم دعا نہیں کرواتے چونکہ ماتم فوراً ہونا ہوتا ہے, پھر ماحول تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے, اس سے دعا نہیں کرواتے, پھر فوراً ماتم حسین کہہ کے شروع کر دیتے ہیں. اگر نہیں ہونا ہو تو پھر ہم دعا کرواتے ہیں. اچھا یہ جو دعا کرواتا ہوں میں مثلا اگر میں گھر میں اکیلا نماز پڑھوں تو یہ دعا کروں گا؟ پبلک کے سامنے تو کرواتا ہوں, مثلا ہاتھ اٹھاؤں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا دعا. اچھا گھر میں اکیلا نماز پڑھوں تو یہی کروں گا میں؟ نہیں. کیوں؟ وہاں پہ خدا نہیں ہے؟ خدا تو ہے, یہ پیٹرن سب کے سامنے کے لیے ہے. اس کا مطلب ہے خدا کے لیے نہیں ہے, اس کا مطلب ہے اس میں کوئی ہیر پھیر ہو گیا. اگر یہ خدا کے لیے ہوتا تو گھر میں کیوں نہیں کر رہا؟ میں نے اپنے اوپر رکھ لیا تھا, اب اپنا بھی سوچئے گا, سارا میں نے نہیں سوچنا اپنے لیے, آپ نے بھی سوچنا. بھائی جب ہم مجلس کے بعد زیارت کرتے ہیں اور ہمارے زیارت بہت خوبصورت پڑھانے والے کہیں بیٹھے ہوں گے, وہ ماشاءاللہ بہت اچھی زیارت پڑھاتے ہیں جو یہاں پڑھاتے ہیں, یہ مثلا 3 رخ کر کے زیارت پڑھائیں گے. اچھا جب ہم گھروں میں نماز ختم کرتے ہیں اتنی ہی تفصیل سے اور اسی توجہ سے زیارت پڑھتے ہیں کیا؟ زیادہ تر لوگ نہیں پڑھتے. کیوں؟ مجلس کے بعد تو بڑی تفصیل سے پڑھتے ہو. اگر یہی پڑھانے والے 3 رخ نہ کریں ایک ہی رخ میں پڑھا دیں تو ہم فوراً ان کے پاس کہیں گے یہ آپ نے کیا کر دیا؟ تو کہیں گے بھائی میں نے آج ایک طرف پڑھا دی, تو ہم کہیں گے کیا مثلا مولا 8ویں امام کی شان میں بے احترامی کیا آپ نے؟ آپ کو 3 طرف پڑھوانی چاہیے تھی, 3 طرف رخ کرنا چاہیے تھا. اچھا تم گھر میں ایسے ہی کرتے ہو پوری تفصیل کے ساتھ. ابھی زیارت پڑھیں گے مثال کے طور پر نماز کے اندر ایک پیٹرن بنا ہوا ہوگا, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. خود نماز پڑھیں گے گھر کے اندر سارا پیٹرن کولیپس کر گیا, معاملہ کچھ اور ہو گیا. کیوں؟ وہاں پہ کیوں نہیں کیا؟ اسی طریقے سے اسی نماز کے اندر ابھی اگر مثلا میں جماعت کے ساتھ اسی سپیڈ سے نماز پڑھاؤں جس کے ساتھ ہم لوگ گھروں کے اندر پڑھتے ہیں, وہ واویلا ہو جائے گا یہاں معاشرے کے اندر کہ مولانا کیا نماز پڑھاتے ہیں یہ. اچھا اسی سپیڈ سے آپ لوگ گھر میں نہیں پڑھتے ہو کیا؟ تو جو گھر میں کرتے ہو اس میں شرم نہیں ہے, اور اگر وہی میں باہر لے آؤں پھر شرم ہے, تو گھر میں کیوں کر رہے ہو پھر اس طرح؟ یہ امام منع کر رہے ہیں. اچھا اس کے پیچھے جو امام کا پیغام ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی خدا ہر جگہ ہے, تم خدا کے لیے کرو, خدا کو سمجھ کے کرو, خدا کو حاضر ناظر سمجھو اپنی ہر جگہ کے اوپر, تو تمہارا ظاہر اور باطن اعلانیہ مخفی سب ایک جیسا ہو جائے گا. ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, اللہ معاف کرے مجھے انشاءاللہ. مجھے کسی نے فرض کرنے کچھ پیسہ دیا اور مجھے کسی نے پیسہ دے کر کہا کہ مولانا یہ میں آپ کو مثلا 100 روپے دے رہا ہوں, یہ مستحقین میں تقسیم کر دیں, مستحقین میں تقسیم کر دیں. اچھا اب قسمت سے مجھے جو سب سے بڑا مستحق نظر آیا
وہ میں خود تھا میں مستحق مثلا. تو میں نے کہا کہ بھائی انہوں نے نیت کی تھی کہ کسی مستحق تک پہنچے. اچھا اس مستحق کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس مستحق کو مثلا نمازی ہونا چاہیے، الحمدللہ میں ہوں. اس مستحق کو اہل بیت کا ماننے والا ہونا چاہیے، الحمدللہ میں ہوں. اس مستحق کو ساری تو کوالٹیز میرے اندر ہیں، تو الحمدللہ رب العالمین میں نے وہ پیسہ مستحق تک پہنچا دیا، وہ میرے ہاتھ میں آ گیا. اچھا اب وہ بندہ کل مجھے ملا اور مجھ سے کہتا ہے مولانا وہ پیسہ آپ نے مستحق کو دے دیا، تو میں اسے کیا بولتا ہوں؟ ہاں پہنچا دیا. اچھا اب اگر کوئی اس کو بتا دے کہ مولانا نے خود رکھا ہے، اب کیا ہوگا؟ اب دو راستے ہیں، یا تو مجھے انکار کرنا پڑے گا کہ میں جھوٹ بولوں اور کہوں نہیں مستحق تک پہنچ گیا، باقی آپ چھوڑ دیجئے میرا معاملہ ہے، یا مجھے اس کو پوری تفصیل سے اپنا عذر پیش کرنا پڑے گا. دیکھو بھائی یہ ہو گیا تھا، میں مجبور تھا، میں یہ تھا، میں وہ تھا. امام فرما رہے ہیں یہ حرکتیں مت کرو، یہ حرکتیں مت کرو. ایسا کام کرو کہ تمہیں لوگوں کو بتانا پڑے تو تمہیں شرم نہ آئے، پھر بعد میں مصیبت نہ بنے تمہارے لیے. اور پھر وہی راز ہے، خدا سے نہیں چھپا سکو گے، خدا کے سامنے رکھو چیزوں کو. اور یہ کہنا کتنا آسان ہے اور کرنا کتنا دشوار، کتنا دشوار ہے. اب یہ دو مثالیں ہو گئیں. ایک چیز وہ تھی کہ جو مثال کے طور پر میں نے کہا کہ چھپا کے تو کر لوں گا، دکھا کے نہیں کر پاؤں گا. اور دوسری مثال یہ ہو گئی کہ کرنے کو تو کر لیا میں نے، لیکن اگر کسی کو بتانا پڑ گیا تو مجھے عذر پیش کرنا پڑے گا، کم از کم عذر پیش کرنا پڑے گا. اچھا یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بری الذمہ ہوں، میں سارے کام صحیح کر رہا ہوں. نہیں، میری زندگی میں غلطیاں ہوں گی، میں آپ کو بتاؤں گا نہیں. ابھی ضروری نہیں ہے کہ انسان یہاں پہ بیٹھ کے ساری غلطیاں لوگوں کے سامنے بتائے، اس لیے میں نہیں بتاؤں گا. لیکن آپ یہ بھی نہیں سمجھے گا کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں میری زندگی میں کوئی غلطی نہیں ہوگی. یہ پھر وہی دھوکہ ہوگا جو خدا متعال فرماتا ہے کہ وہ جو نہیں ہو وہ مت دکھاؤ. تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے، میں صرف آپ کی خدمت میں خطبہ پڑھ رہا ہوں، مکتوب پڑھ رہا ہوں، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے یہاں پہ. تو یہ دو مثالیں. ایک مثال اور ہمیں دینی چاہیے کس بات کی؟ جو امام نے فرمایا دوسروں کے لیے تو پسند نہیں کرتا ہے، اپنے لیے پسند کرتا ہے. اچھا یہ بیہیویئر کی بہت بڑی مشکل ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب میں ججمنٹ دیتا ہوں تو میں ادھر بیٹھا ہوتا ہوں اور سامنے والوں کے اگینسٹ ججمنٹ دے رہا ہوتا ہوں. کیا میں کبھی یہ کر سکتا ہوں کہ اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کروں اور اپنے خلاف ججمنٹ دینے کی کوشش کروں؟ تو یہ دنیا کا سخت ترین کام ہے، یہ دنیا کا سخت ترین کام ہے. چھوٹی سی سادہ سی مثال ٹریفک ہے. جس دن میں رانگ سائڈ پر ہوں اس دن رانگ سائڈ پہ جانا مجبوری ہے، اور جس دن میں رائٹ سائڈ پر ہوں اس دن ہر احمق رانگ سائڈ سے آ رہا ہوگا، یا رانگ سائڈ سے آنے والا ہر آدمی احمق ہوگا. بھائی یہ صرف پوزیشن چینج ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہوا ہے، باقی سرکمسٹانسز وہی ہیں، صرف پوزیشن چینج ہوئی ہے. میں نے کسی کو دیکھ لیا کہ وہ اپنے بچے کو مار رہا تھا، اوہو کتنا ظالم انسان ہے یہ کرتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اور جناب علی ہم نے اس کی شخصیت کی دھجیاں بکھیر دی کہ یہ تو ایسا ہے. اچھا خود میں نے کر دیا، پھر یہ تو بچوں کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے، کبھی نہ کبھی تو کرنا پڑتا ہے. بھائی آپ اپنے آپ کو دوسروں سے علیحدہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ امام کا پیغام ہے. اچھا اب آپ انصافاً سوچئے گا، اگر میں اور آپ ان 3 نصیحتوں پہ عمل کر ڈالیں تو کیا ہوگا؟ اگر میں اور آپ ان 3 نصیحتوں پہ عمل کر گئے نا تو ہماری کیفیت وہ ہوگی جو ایک اور روایت نے لکھی، کہا تم لوگ ایسے مومن بن جاؤ کہ اگر تمہارا عمل تشت میں رکھ کر بازار میں لائیں تو تمہیں شرم نہ آئے. تمہارے اعمال تشت میں رکھ کے ٹرے میں رکھ کے بازار میں لائیں تو تمہیں شرم نہ آئے. پھر ہم ایسے بن جائیں گے اگر ہم ان نصیحتوں پہ عمل کریں.